حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے، تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے، تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے، تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے، تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے، دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے، تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا، وہ 9 ذوالحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے مینا،
اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے. اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12 ذو الحجہ. 8 ذو الحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے منا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے. اب جب آپ مزدلفہ، حج کے 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12 ذو الحجہ. 8 ذو الحجہ کو حاجی نے جانا ہوتا ہے منا، اور وہاں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازیں پڑھنا وہاں سنت ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ کروشل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. حج کا سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ اس دن یوم عرفہ ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے مین دن ہے جو حج کا وہ 9 ذو الحجہ ہے. یعنی کوئی عرفات نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا نا. تو حج کا جو مین دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. پورا دن عرفات میں گزارنا ہے. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے کہ جناب مغرب کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اب سارے حاجی آئیں گے مزدلفہ. ٹھیک ہے. اب جب آپ مزدلفہ